اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تصوف کے کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا پہلا لیکچر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تصوف، صوفیزم یا باطنی نظام، یہ مختلف ٹرمز جو ہیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور ہمارے جتنے بھی دینیات کے طالب علم ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ تو بیسیکلی تصوف کیا ہے، صوفیزم کیا ہے، اولیاء کا راستہ کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے یا اسلام میں اس کی تاریخ کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم اس پورے کے پورے جو ہمارا سیمسٹر ہے اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہوگا وہ تصوف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے اوپر ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی علم کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اس کی تعریف تک پہنچا جاتا ہے، اس کی تہہ تک جایا جاتا ہے کہ تصوف ہے کیا۔ تو لغوی اور اصطلاحی تعریف کرنے سے پہلے تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتا دوں جدید ٹرم میں، تو آج کی جدید سائنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اور ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر جتنی بھی بیرونی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹچیبل ہوتی ہیں، وہ خراب ہو جائے تو ان کو ٹھیک کروایا جاتا ہے، اس کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ اور سافٹ ویئر وہ جو ہوتا ہے جو ٹچ نہیں ہوتا، اس کے اندر کا پورا سسٹم ہوتا ہے، اس کو سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ تو آسان ترین اگر جدت کے انداز کے ساتھ سمجھایا جائے تو تصوف جو ہے وہ آپ کا اندرونی وہ سافٹ ویئر ہے، وہ ٹچیبل نہیں ہے لیکن آپ کی شخصیت پہ بڑا اثر کرتا ہے، یعنی روح کی تعلیم، دل کا سکون، دماغ کا جو سوچ ہے، دماغ کی جو سوچ ہے، یا انسان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو ٹچیبل نہیں ہیں وہ ساری کی ساری تصوف میں آ جاتی ہیں۔ یہ تو خیر جدید تعریف ہوگی اور عام فہم اگر خلاصے کے انداز میں ہم لوگوں نے بیان کیا، لیکن ہم جو ایک پورا پیٹرن کے طور پہ تصوف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لغت میں تصوف سے کیا مراد دیا جاتا ہے اور اصطلاح میں تصوف کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صوفیاء کے ہاں جو لفظ التصوف آیا ہے، عرب اس اصطلاح سے ناواقف تھے۔ یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ عجمی لفظ ہے، لیکن یہ صوفیاء نے یوز کیا اور عرب بھی بعد میں اس کے ساتھ جو ہے وہ آشنا ہو گئے۔ لفظ تصوف اور صوفی کی جو بحث ہے اس حوالے سے لسانیات کے جتنے بھی محققین ہیں وہ کسی ایک تعریف پہ جو ہے کبھی بھی متفق نہیں ہو سکے۔ میں اگر جلدی سے اس کو آپ کو بتاتا چلوں تو تصوف کی تعریف یہ بنتی ہے کہ صوف کا لباس پہننے والوں کو بھی صوفی کہا گیا، اس کے علاوہ پہلی صف میں بیٹھنے والے یعنی نیکی کے حوالے سے ہر پہلی صف میں بیٹھنے والوں کو بھی صوفی کہا گیا، اور کچھ لوگ اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے جا کے یہ کہا کہ اصحاب صفہ جو تھے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت بارگاہ رسالت میں موجود رہا کرتے تھے، تو ان کو صفہ کہا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تصوف جو ہے وہ صفہ سے نکلا ہے، اصحاب صفہ جو ہیں ان کے حوالے سے، اور یہ اسلامی تاریخ ایک بڑی اچھی بنتی ہے۔ لیکن کچھ صوفی ماہرین نے کہا ہے کہ آدم صفی اللہ سے، یعنی جب سے پہلا انسان آیا تو اس وقت پہلا انسان ہی صوفی تھا، کیونکہ باطن کی تعلیم تو ہر دور میں رہی ہے۔ ہم پچھلے تصوف کی بات تو نہیں کریں گے، ہم صرف اسلامک تصوف کی بات کریں گے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد جو تصوف ہے اس حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ صوفیاء نے مختلف قسم کی اس کی تعریفیں بتائی ہیں۔ پھر صفائی سے بھی نکلا ہے کہ قلب و باطن کی صفائی کرنے والوں کو بھی اصحاب صفہ یا صفائی کرنے والوں کو بھی صوفی کہا گیا کہ یہ صوفی یہ باصفا لوگ ہوتے ہیں جن کا قلب و باطن صاف ہوتا ہے، تو ان کو بھی صوفی کہا گیا۔ یہ ساری کی ساری جو تعریفیں ہیں یہ لغت میں مختلف انداز کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اب ہم صوفیاء کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ صوفی بزرگوں نے کب سے اس کی تحقیق کیا کی۔ تو سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، دنیا تصوف کی عظیم ہستی جن کو داتا گنج بخش کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، وہ صوفی کی تعریف کہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس اسم کے بعد تحقیق کے بارے میں بڑی گفتگو کی، بڑی کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر، لیکن وہ جو داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں صوفہ نامی ایک قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہو گئی تھی،
یعنی یہ وہ دور تھا جس دور میں ان کو ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر میسر نہیں تھا، درمیان میں جو زمانہ فطرت جس کو کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا درمیانی زمانہ، تو وہ لوگ حق کے لیے، حق کی تلاش کے اندر اس طرح مستغرق ہو گئے تھے، بت پرستی سے گریز کر لی تھی اور خانہ خدا کی خدمت کرنے میں لگ گئے تھے، تو ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ اس لفظ کے جو مادہ اشتقاق کے حوالے سے، صوفی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے علماء کی مختلف جو ہیں وہ آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ عربی دان جو ہیں وہ اس کے زبان و قواعد کے حوالے سے لفظ صوفہ کے ساتھ پکارتے ہیں کہ جیسے صوفہ سے صوفانی اور کفہ سے کفانی ہے، ایسے یہ لفظ صوفہ سے نکلا ہے۔ وہی جماعت جو زمانہ جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئی تھی، اس کو صوفہ کہا گیا، اور وہاں سے یہ جماعت نکلی جس کو صوفی کہا جانے لگا۔ کسی کا خیال ہے کہ صوفی یا تصوف لفظ صف سے ماخوذ ہے، کیونکہ صوفیہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حضور ہمہ وقت صف اول میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں صف اول میں بیٹھنے سے مراد مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنا بھی مراد ہے، لیکن ہر نیکی کے کام میں پہلی صف میں بیٹھنے والے لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے، یعنی روحانی طور پہ، باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ ہر خیر کے کاموں میں ابتدا کرنے والے لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیاء کے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روحوں کو صاف کر لیا، بس وہ اللہ کے حضور صف اول میں ہو گئے، یعنی اپنے باطن کو صاف کر لیا، اپنے روح کو صاف کر لیا۔ وہی بات آگئی کہ سافٹ ویئر اپنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سافٹ ویئر کے ساتھ میچ کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے تھے، یعنی ایسا اپنا سافٹ ویئر بنا لیا۔ تصوف کے حوالے سے امات الکتب کا حوالہ دیا جائے تو امام عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ کشیریہ ایک بنیادی کتاب مانی جاتی ہے، تو ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے صفوہ تصیبانہ ہے، جس کے معنی ہے بزرگی۔ لفظ کو بہترین اور خالص معنوں میں استعمال کرنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام موصوف کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذہبا صفا الدنیا و بقال قدر فالموت الیوم توفہ لکل مسلم، کہ دنیا کی صفائی جاتی رہی اور قدورت باقی رہی، بس موت آج ہر مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے صفائی کی بات بیان کرتے ہوئے صوفی کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں۔ امام کشیری کے بقول چونکہ اس جماعت کے لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالص تعلق پہ زور دیتے تھے، یعنی اخلاص اور للہیت والے تعلق پر زیادہ زور دیتے تھے، یہ ظاہری چیزیں کم دیکھا کرتے تھے لیکن باطن کے اخلاص کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ جماعت جو ہے صوفیاء کے نام سے مشہور ہو گئی، اور عربی زبان کے قیاس اور قاعدہ اشتقاق سے اس نام کی تائید نہیں ہوتی، اس لیے لگتا ہے کہ یہ لقب کے طور پہ مشہور ہو گیا، یعنی صوفی ان کا لقب ہو گیا اور یہ صوفیاء مشہور ہو گئے۔ ایک اور طبقہ صوفیاء ہے جس میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کر لیا، یعنی قدورتوں سے صاف کر لیا۔ جتنے بھی معنی آتے ہیں یہ صفائی کی طرف ہی جاتے ہیں کہ باطنی صفائی کا معنی لیا جا رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں ایک بڑا نام ہے، جن کو پیروں کے بھی پیر کہا جاتا ہے، اور تصوف کے جتنے بھی رائج سلاسل ہیں، آگے جا کے ہم ان پہ بات کریں گے، وہ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ چاروں سلاسل میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے یہ بندہ جسے حق تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے تو اس کو صوفی کہتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے دل کو اپنے لیے صاف کر دے تو اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے کہ وہ دلوں کو صاف کر لیتا ہے اور وہ لوگ صوفی بن جاتے ہیں۔ ہر ایک کے نزدیک اس کی مختلف لغت اور مختلف تحقیقی انداز کے ساتھ اس کو بیان کیا جانے لگا۔ کسی چیز کی لطافت، خوبی، پاکیزگی کا نام صفائی یا کثافت کو دور کرنا، میلے پن کو دور کرنے والوں کو صوفی کہا جانے لگا۔ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ صوفیاء کی مختلف قسم کی جو تعریفیں ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم حقیقتاً صوفی بننا چاہتے ہو تو تمہیں صدیق اکبر کی پیروی کرنا پڑے گی، کیونکہ صفائے باطن ان کی صفت تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام کی امت میں افضل ترین جو انسان تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
داتا صاحب شیخ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان کی طرح صدق کے راستے پہ چلنا، یعنی کار نبوت کے لیے دلی طور پر ہمہ وقت تیار رہنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس میں البیرونی ایک بڑا نام آتا ہے۔ یہ اب روایتی صوفیاء سے ہٹ کر ہم جو سائنسدان ہیں، البیرونی برِ صغیر کے بڑے جو سائنسدان ہیں ان میں سے گزرا ہے، تو وہ صوفی کی تعریف کیا کرتا ہے؟ وہ صوفی کی تعریف اپنی کتاب الہند میں کرتا ہے کہ یہ صوفیاء وہ حکماء ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ صوف جو ہے، سین والا صوف، یہ یونانی زبان میں حکمت کو کہتے ہیں اور فلاسفر کو کہتے ہیں، اور مسلمانوں نے اسی صوف سے صوفی لیا، اور یہ مسلمانوں میں جو باطنی نظام کے سکالر تھے ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ علامہ شبلی نعمانی بھی اسی رائے کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف سین سے تھا جس کا مادہ صوف سے تھا، یعنی حکمت تھا، اور دوسری صدی میں یونانی کتابوں کے ترجمے سے ہوتا ہوا یہ لفظ عربی میں آیا، اور عربی میں سین کی جگہ سواد استعمال ہونے لگا، اور پھر یہ صوف ہوتا گیا، اور پھر یہ تصوف بن گیا۔ بعض علماء کا جو خیال ہے، جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ صفہ سے مراد چبوترا لیتے ہیں، جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا، اور چبوترے پہ جو بیٹھ کر لوگ ہمہ وقت بارگاہ نبوی میں بیٹھے رہتے، مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے، اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتے، ان کے بڑے فضائل ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو ان لوگوں کو، چبوترے والوں کو اصحاب صفہ کہا جانے لگا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفہ چبوترے سے نکلا، یعنی اونچی جگہ پہ بیٹھنے والے۔ اور باطنی تعلیم پہ دیکھا جائے تو صوفی جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی ہمیشہ بلند مقام پہ نظر آتا ہے، یعنی چبوترے پہ عام لوگوں سے ممتاز نظر آتا ہے، اس لیے اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ آج بھی ہم لوگ جب مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کو آج بھی ممتاز مقام حاصل ہے، کہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا اس کو اونچا رکھا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ صفہ کا چبوترا تھا۔ تو یہ صوفیاء کی وہ تعریفیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر اصحاب صفہ کے حوالے سے تو قرآن مجید کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بھی نازل فرما دی کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی ان پہ نظر کرم فرمائیے، ان پہ توجہ رکھیے۔ تو یہ صفہ سے صوفی لینا زیادہ میرا خیال ہے مسلمانوں کے لیے مستعمل ہے اور آسان۔ میرے خیال میں اصحاب صفہ سے اس کو لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب اصحاب صفہ کی جو تعداد تھی یہ 70 سے 700 تک بیان ہوتی ہے، کہ مختلف ادوار میں مختلف اندازوں کے ساتھ یہ لوگ سامنے آتے رہے اور اصحاب صفہ کی صورت میں بیٹھتے رہے، اور پھر ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ اس میں مزید اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں جو نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو اصحاب صفہ میں کئی افراد جو تھے وہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے گر پڑے، تو جو عراب کہتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے۔ عام لوگوں نے کہا کہ شاید ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کتنا ثواب ہے تو تم فقر اور فاقہ میں اضافہ چاہتے۔ یعنی یہاں پہ کچھ لوگ فقر و فاقہ کی طرف بھی گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آزمائشوں کو برداشت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بھوک کو برداشت کرنا، دنیا سے کٹ کر ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ان کو بھی صوفی کہا گیا۔ یہ اصحاب صفہ کی صفت میں تھا، اور اصحاب صفہ اس سے مزین نظر آتے تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ ابن خلدون جو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سکالر نظر آتا ہے، اور اس نے اسلامی تاریخ میں فلسفیانہ انداز کے ساتھ مختلف امور پہ بحث کی ہے، تو علامہ ابن خلدون جو ہے وہ تصوف کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات زیادہ حقائق کے قریب ہے کہ صوفی کا جو مادہ اشتقاق ہے یہ صوف سے نکلا ہے، یعنی وہی جو صوف کا لباس پہننے والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول میں جب دوسرے لوگوں نے لباس فاخرہ پہننا شروع کر دیا، یعنی ظاہری اور مادی طور پر زیادہ مہنگے لباس پہننا شروع کر دیے، تو صوفیاء نے فقر کے لباس کو ترجیح دینا شروع کی، اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جانے لگا، یعنی صوف کا لباس پہننے والا۔ یہ مخصوص لباس ہے، آج تک جتنے صوفی ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں ایک مخصوص لباس نظر آتا ہے جس کو خرقہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ پہنتے ہیں، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔
اب شیخ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اس صوف اور اس گڈری کے حوالے سے مزید گہرے انداز کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کا جو طریقہ ہے وہ اکمل ہے، وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور یہ پہننا سنت ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں یہ صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوف کا لباس پہنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لباس بڑا پسند آیا۔ صوفیانہ حدیثوں میں اس کی طرف آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لباس کی تعریف کی گئی اور پھر صحابہ اکرام نے بھی وہی لباس پہنا، اس لیے اس کو صوفی کہا جانے لگا۔ یہ مختلف قسم کی تعریفیں ہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیوند لگے ہوئے تھے جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لباس تھا تو اس کے اندر پیوند تھے۔ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے جو لباس ہوتے تھے وہ بھی پیوند لگایا کرتے تھے، اور پھر صوفیاء اکرام نے بھی گڈری اور اس کے اندر پیوند لگانا شروع کر دیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ وقت کا بادشاہ مہنگا لباس پہنتا تھا، آپ نے وہی لباس لیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسا صوفی ہے جو اتنا مہنگا لباس پہن رہا ہے، لیکن جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو درمیان سے کاٹ کے اس کے اندر ایک پیوند لگا لیا تاکہ پیوند کی سنت بھی پوری ہو جائے اور صوفیانہ لباس کی طرف بھی ایک مماثلت بن جائے، اور بادشاہ کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک مہنگے لباس کی ویلیو نہیں، ہم اس کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور سنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی یہ صوف کا لباس پہننا بھی بڑی اہم روایتوں سے آتا ہے کہ صوفیاء اس وجہ سے بھی ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ پھر داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے 70 سے زائد بدری صحابہ کی زیارت کی اور وہ سارے کے سارے صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، یعنی پیوند والا لباس اور خاص قسم کا اونی کپڑا پہنا کرتے تھے۔ یعنی صوفیاء کا یہ طریق جو ہے صحابہ اکرام کی زندگی میں بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ آگے جب ہم جا کے بات کریں گے تو انشاءاللہ قرآن سے، حدیث سے اور صوفیاء کی زندگی سے الگ الگ لیکچر میں اس حوالے سے بات کرتے نظر آئیں گے، لیکن یہاں پہ صوفی کی تعریف کے حوالے سے یہ بات ہماری دلیل کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس لیے پھر صوفیاء کے جو امام گزرے ہیں، پہلے تابعی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کو محبت میں دنیا آج تک ان کی مثالیں دیتی، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی اون کا لباس پہنے ہوئے لوگوں نے دیکھا اور اتنا دیکھا کہ اس پہ کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو یہ مختلف کتب تصوف میں جو صوفیاء کی تعریف کی گئی ہے کہ لفظ صوفی کہاں سے آیا، تو یہ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی بحثیں ہوئی اور اس حوالے سے جا کے دیکھا گیا۔ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی صورت میں آتے ہیں تو آپ کو 3-4 معنی جو میں نے بتائے تھے کہ صفائی سے نکلا ہے، کہ صفائی نصف ایمان ہے، قلب و باطن کی صفائی کرنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ صفہ کے چبوترے کے ساتھ منظم انداز کے ساتھ بیٹھنے والوں کو، یعنی صفہ والے ہمیشہ بلند رہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کو بھی صوفی کہا جانے لگا۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں پہلی صف میں بیٹھنے والوں کو بھی صوفی کہا جانے لگا، تو یہ بھی صوفی ہیں۔ اور پھر صوف کا لباس پہننے والوں کو بھی صوفی کہا جانے لگا۔ ایک اور صوفی کی تعریف جو ہے بعض صوفیاء نے کی کہ صف سے مراد وہ منظم انداز کے ساتھ ایک قطار کہتے ہیں، جس طرح آج کل طریقت لفظ نکلا، یہ بھی اسی کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک ڈسپلن میں رہتے ہیں، ایک قطار میں ہمیشہ رہتے ہیں اور ایک منظم سلسلے کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، اس لیے بھی ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یعنی منظم انداز کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو بھی صوفی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اصطلاح میں آتے ہیں۔ یہ تو لغت کی جتنی تعریفیں ہوئی لفظوں سے نکالتے ہوئے ان کو اصطلاحی انداز کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اصطلاح میں لفظ صوفی سے کیا مراد ہے، یعنی جو رائج ہے اس حوالے سے کیا دیکھا گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس طرح صوفی کے مادہ اشتقاق پہ اور صوفی کی لغوی تعریف کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی، اسی طرح صوفی کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے بھی مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن ان کو ملایا جائے تو یہی چیز بنتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے ایک حدیث نقل کی، بڑی طویل حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ تو جتنے بھی اصطلاحی تعریف کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیت کی درستگی اور نیت میں اخلاص پیدا کرنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خالق کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے سب سے پہلے انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام کے بعد پھر صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے اس جو فلسفے کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامی تاریخ میں جو بڑے لوگ نظر آتے ہیں وہ صوفی ہی نظر آتے ہیں۔ اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں
ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس میں جو لفظ یزکیہم آیا ہے کہ تزکیہ باطن کرنے والے، تطہیر کرنے والے، ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ اس آیت کا مفہوم اور ترجمانی اگر ہم بیان کریں تو وہ یوں بنتی ہے کہ ہے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی اہل عرب کی بات ہو رہی ہے، جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں ستھرا فرمانے سے جو مراد ہے وہ باطنی تعلیم کی ہے، کہ باقی جتنی بھی ہیں وہ ظاہری تعلیم ہے، لیکن یزکیہم جو ہے یہ تزکیہ باطن کی بات ہوئی، اور یہاں سے لفظ صوفی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں۔ بر صغیر میں سب سے زیادہ صوفیاء نے خدمات سر انجام دی اسلام کے حوالے سے، اور جو خطبہ حجت الوداع اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پوری دنیا میں آ کے انہوں نے اسلام کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ صوفیاء کی زیادہ تعلیم ہوئی، اور یہاں پہ بھی باطنی تعلیم پہ زیادہ زور دیا گیا۔ ظاہر کی تعلیم کے حوالے سے تو فقہ کے مختلف امور تھے، لیکن باطنی تعلیم میں انہی کو صوفی کہا جانے لگا، جو تزکیہ نفس کرتے تھے اور باطن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر آگے اسلامی تصوف میں اصطلاح میں دو پہلو، ایک نظری اور ایک عملی تصوف آ گیا۔ اور عملی تصوف جو ہے حقیقت میں یہی ہے جو اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ نظری تصوف میں پھر فلسفیانہ ابحاث ہوئی، وہ بڑی باتیں ہیں، وہ بعد میں کسی جگہ پہ انشاءاللہ کی جائیں گے، کسی لیکچر میں آگے جا کے، کسی اور سمسٹر میں۔ لیکن عملی تصوف جو ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ سینوں کی صفائی اور اذہان کی بالیدگی پہ زور دیا، یعنی اصطلاح میں جتنے بھی معنی اور مفاہیم آئے وہ یہی آئے کہ یہ خلق عظیم کی طرف لوگوں کو لے آئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین خلق تھا۔ اور قرآن مجید میں قد افلح من زکاہا آیا ہے کہ وہ فلاح پا گئے جنہوں نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تو حقیقت میں یہ صوفی لوگ ہی تھے جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، اپنے باطن کو سنوارا، اور اس وجہ سے اصطلاحی معنی جتنے بھی آئے ان میں یزکیہم تزکیہ کرنے والی جماعت کو صوفی کہا جانے لگا۔ ہم عملی تصوف کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ عملی تصوف کا اگر دیکھا جائے تو صوفیاء کرام کے بھی دو ادوار نظر آتے ہیں، ایک جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ اس کو جدید صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ تسخیر ذات سے تسخیر کائنات کا سفر ہے، اس کو تصوف کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے جو پہلی 40 سال ہیں وہ خلوتوں میں بیٹھ کے رب کو یاد کیا، جس میں غار حرا کی وہ خاص خلوتیں ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہے۔ تو صوفیاء کا بھی جو پہلا دور ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ لگ کر خلوتوں میں یا جلوتوں میں جہاں جہاں بھی شیخ بٹاتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر صوفیاء کا جو مدنی دور نظر آتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدنی دور ہے، کہ معاشرے کی اصلاح کرنا، یعنی تسخیر ذات کے بعد تسخیر کائنات کی طرف نکل جانا، یہ صوفیاء کی اصطلاح میں یہی یزکیہم ہے، یہی تزکیہ ہے، یہی صفائے باطن ہے، کہ اپنی اصلاح کے بعد مخلوق خدا کی اصلاح کی اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کی اگر جدید ترین تعریف کی جائے۔ اور پھر اخلاق کے ساتھ جو عملی تصوف والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اخلاق کے ساتھ مزین لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس حد تک اخلاق کے ساتھ مزین ہوتے ہیں کہ آج جدید دنیا بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کا لمبردار تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق اور نباتات کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہوا صوفی نظر آتا ہے۔ صوفی بلا وجہ کوئی درخت نہیں کاٹتا، صوفی بلا وجہ کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر صوفی کی تعریف دیکھنی ہو تو نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ سردیوں کی رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، جا کے وضو کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بستر میں ایک بلی جو ہے وہ سو رہی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے۔ تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جاڑے کے دنوں میں، یعنی سردیوں کے دنوں میں
کھڑے ہو کے صبح کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، اپنے بستر میں نہیں جاتے کہ اگر میں بستر میں چلا گیا تو اس بلی کے آرام میں خلل آ جائے گی۔ حالانکہ بستر ان کا اپنا تھا، لیکن وہاں بلی جب آرام کرنے لگ گئی تو آپ نے اس کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ جانوروں کے حقوق کا اگر اتنا خیال رکھا گیا تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد یہ صوفیاء کی جماعت تھی جو انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق اور نباتات کے حقوق کا بھی خیال کرتی تھی۔ تو اصطلاح میں صوفی ایسے بندے کو کہا جاتا ہے جو سب کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ اگر یوں ہم جدید ترین تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں تو صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے فرائض کما حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے حقوق پورے کرتا نظر آتا ہے، لیکن اپنے حقوق چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے حقوق کو معاف کر دینے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ اپنے فرائض ادا کرنا اور لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ اصطلاح میں صوفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ صوفیاء اکرام اسلام کا جو اصل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، یعنی انسانی اخلاق کو اعلیٰ اقدار سے روشناس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو صوفی جو ہوتا ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفت یعنی اعلیٰ اخلاق سے مزین ہوتا ہے۔ اور اس سے اچھی تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمرائز کر کے بیان کیجئے تو وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی قرآن ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھا۔ یہاں زبان کے ساتھ ذکر بھی ہے، لیکن عملی اور ذہنی طور پہ بھی ذکر ہے کہ اگر آپ زبان سے ذکر نہیں کر رہے لیکن آپ کا دل اور دماغ اللہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے مخلوق کے کاموں میں لگا ہوا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ اس وقت بھی ذکر کی حالت میں اور آپ قرآن کی عملی تفسیر بنتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صوفی ایسے بندے کو کہا جاتا ہے جس میں یہ صفت پائی جائے۔ پھر قرآن مجید میں ہی صوفیاء کی ایک اور تعریف ہوتی ہے جو سورۃ الفرقان میں نظر آتی ہے ہمیں کہ خاص بزرگان دین، یہ سورۃ الفرقان کی 34 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ خاص بزرگان الہی وہ ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں اور جب جاہل انہیں چھیڑیں تو وہ بجائے ان کو جواب دینے کے ان پہ خوش ہوتے ہیں، کہ ان کو دعا دیتے ہیں کہ تم خوش رہو، یا ان کو سلام کہتے ہیں۔ تو یہ صوفی کی بات ہوتی ہے کہ صوفی فضول بحثوں میں نہیں پڑتا۔ اگر کوئی جاہل اس کے ساتھ الجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو صوفی کی جو منزل ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے، اور صوفی بحث کے بجائے اس کو دعا اور سلام دیتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ اور جدید صوفیاء کے امام واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی منزل کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ دل چھوٹا نہیں کرتے، یعنی صوفی کی بڑی منزل ہوتی ہے، اس کا دل چھوٹا نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتا نہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں نہیں رہتا، بلکہ اپنی بڑی منزل کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور اس کی بڑی منزل جو ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہوتی ہے۔ تو یہ اصطلاحی طور پر صوفی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی کا۔ اور اشفاق احمد جو جدید صوفیاء کے امام ہوئے تو انہوں نے بھی کہا، یہ جو کلاسیکل صوفیزم ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں اپنا جو ہے وہ قلیل بھی اس کو کثیر بھی جو ہے اس کو قلیل نظر آئے، اور اس کی طرف سے جو عطائیں ہیں وہ جو قلیل ہے وہ بھی کثیر نظر آئے، یعنی ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی کرنے والا آدمی، راضی رہنے والا آدمی، کہ وہ ایسا آدمی ہو کہ اس کو نظر آ رہا ہو کہ میں جتنا بھی کام کروں، اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں، یہ کم ہے، اللہ کی طرف سے معمولی عطا بھی ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی عطا بنتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ صوفیاء اوائل صوفیاء میں بڑا نام گزرا ہے، وہ صوفی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تصوف کی، کہ تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفس، تصفیہ اخلاق، تعمیر ظاہر و باطن کے احوال کا علم ہوتا ہے تاکہ سعادت ابدی حاصل ہو سکے۔ اس کا موضوع تزکیہ، تصفیہ اور تعمیر ظاہر و باطن بنتی ہے، یعنی ان چیزوں میں آپ کے باطنی نظام کو بہتر کرنے والا جو علم ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔
اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پورے یقین سے معلوم ہوئی کہ صوفیاء اکرام ہی اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں. ان کی سیرت تمام سیرتوں سے بہتر، ان کا طریقہ تمام طریقوں سے سیدھا، ان کا اخلاق سب سے زیادہ پاک. اور اگر تمام عقل والوں کی عقل اکٹھی کی جائے، تمام حکماء کی حکمت کو اکٹھا کیا جائے، تمام عالموں کے علم کو اکٹھا کیا جائے، تو یہ سارے کا سارا جو مجموعہ جا کے نظر آتا ہے یہ ایک صوفی میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی گویا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو حکمت کا مجموعہ ہو، جو علم کا مجموعہ ہو، جو فکر اور تدبر کا مجموعہ ہو اور اعلی اخلاق کا مجموعہ ہو، تو وہ صوفی کہلاتا ہے. یہ صوفی کی تعریف جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. تصوف کی اگر دیگر کتابوں میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو صوفیاء کی تعریف مختلف گہرے انداز کے ساتھ بیان کی گئی، لیکن اس لیکچر میں ہم اس انداز کے ساتھ بیان نہیں کریں گے. اگلے سمسٹروں میں انشاءاللہ جب تفصیلاً ان کتابوں کے حوالے سے امہات الکتب کا ذکر ہوگا تو ان سب کی تعریف ہم ضرور بیان کریں گے کہ کیا کیا تعریفیں ہوئی. لیکن صوفیاء کے مجاہدات، ان کی ریاستیں، ان کے مراقبے جتنے ان کی اساس جو ہوتی ہے وہ قرآن مجید پہ ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی قلب و باطن کی صفائی کے لیے قرآن اور شریعت سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ استعمال کرتا ہے تو اس کی صفائی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. میں بالکل ہی عامیانہ مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں کہ پانی اگر پاک ہو تو اس سے کپڑے دھوئے جائیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پانی تھوڑا سا پاک نہ ہو، اس سے کپڑے دھو لیے جائیں تو وہ کپڑے کسی حد تک ظاہری طور پر صاف نظر آئیں گے لیکن وہ پاک نظر نہیں آئیں گے. بالکل اسی طرح صوفیاء کے اندر جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے توحید و رسالت کو نہیں مانا اور اسلامی تصوف سے ہٹ کر کہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اپنے مخصوص ریاستوں اور مجاہدوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی حاصل کر لیتے ہیں جو بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور ان کی باطن پہ بھی اثرات ڈالتی ہیں، لیکن ان کا باطن اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں وہی باطن مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق اور قرآن و حدیث سے ایک مضبوط دلائل کے ساتھ مزین ہو. تو وہی صوفی جو ہے اسی کو اسلامی تصوف مانتا ہے اور وہی اسلامی تصوف کے علم بردار ہوتے ہیں. یعنی آج کی ہماری پوری گفتگو کو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج کے لیکچر کا ہم خلاصے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لغوی اور اصطلاحی تعریفوں کے مجموعے میں یعنی 6 سے 7 تعریفیں ہم نے لغت کے حوالے سے کی کہ صفائے قلب و باطن کرنے والے، پہلی صف میں نیکیوں کے کام میں بیٹھنے والے، منظم انداز کے ساتھ رہنے والے، صوف کا لباس پہننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قلب کو صاف کرنے والے، یہ سارے لوگ صوفی ہیں. اصطلاح میں آ کر اس کو سمرائز کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ ان صفات کی روشنی میں اگر کوئی صفتیں کرتا ہے تو اس کے بعد وہ معاشرے میں کتنا کارگر ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق باطنی طور پہ مزین ہو جاتے ہیں. وہ انسانوں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، وہ چرند پرند جمادات اور نباتات کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے اور اپنے فرائض ادا کرتا ہے، اپنے حقوق چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہ صوفی بنتا ہوا نظر آتا ہے. تصوف کی اگر بنیاد کو دیکھا جائے تو بنیاد اس کی یوں بنتی ہے کہ معرفت الہی جو اللہ کی پہچان ہے، تزکیہ نفس یعنی برے اخلاق سے نجات پانا، جتنی بھی بری عادتیں ان سے نجات پانا، اور اتباع سنت. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باقی اچھائیاں بھی ہیں لیکن مسلمان کے نزدیک سب سے اچھی اچھائی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہمیں نظر آتی ہے. اور محبت الہی جو ہے یہ صوفی کا ایک وصف ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی دنیاوی محبتیں ان میں سے اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور جتنی بھی بدعات ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں یا شخصیت پرستی میں شدت پسندی آ جانا، یہ تصوف اسلامی تصوف کا حسن نہیں ہے، بلکہ اسلامی تصوف میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہونا ہے. اچھا، تصوف کی جو اصل ہے یہ قرآن و سنت ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں دخیل کے طور پر آئی ہیں جو ایکسٹرنل وے میں آئی ہیں. اسلام جب عرب سے باہر نکلا، عجم میں آیا یا دوسرے بر اعظموں میں گیا، یا پھر عرب کے اندر بھی کچھ چیزیں آ گئی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں. اگر ان کا لبادہ اوڑھ کر کوئی تصوف کو بدنام کرتا ہے تو اصطلاحی تعریف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صوفی نہیں بلکہ وہ صوفیاء کو بدنام کرنے والا ہے. کسی ایک نمبر پروڈکٹ کو 2 نمبر پروڈکٹ کی وجہ سے بدنام نہیں کیا جا سکتا. جس طرح جھوٹے انبیاء آتے رہے، اب کتنے جھوٹے انبیاء آئے، لیکن یہ جو جھوٹے انبیاء کا لفظ بھی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ کذاب ہیں.
نبی جو ہیں وہی سچے ہیں 1,24,000، لیکن ان جھوٹوں کی وجہ سے کوئی سچے انبیاء پہ اگر بات کرے تو اس کے ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، بلکہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جھوٹے جو بیروپیے ہیں، ان کی آڑ میں کوئی سچے صوفیاء پہ بات کرتا ہے تو اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ سچے صوفیاء جو ہیں یہ قرآن و سنت کی آپ روح سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بعد یہ روح ٹھہرے ہیں، اور اس کا جوہر جو ہے وہ دل کی صفائی، شریعت کی پیروی، اللہ کے ساتھ محبت، یہ ساری چیزیں انہوں نے اخلاص کے ساتھ ہم تک پہنچائی، اور اس اخلاص کی وجہ سے ہی ہم ان کو صوفی مانتے ہیں۔ اب ان کے جتنے بھی صوفیاء کے مراکز ٹھہرے، وہ ہم اگر اس کو اصطلاح میں انداز میں، پروفیسر فتح ملک نے بڑی اچھی بات کی کہ اسلام وہ ہے جو مکے سے نکلتا ہے مدینے میں جاتا ہے، اور مدینے سے پھر وہ سفر کرتا ہے نجف کا، نجف سے کربلا کا، کربلا سے پھر بغداد کا، بغداد سے پھر لاہور کا، لاہور سے اجمیر کا۔ یہ صوفیاء کا ایک پورا روٹ میپ ہے۔ اس کے تھرو جو لوگ اسلام میں آتے ہیں وہ حقیقت میں صوفی اسلام اور سچے اسلام اور محبت والے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور میں اصطلاحی تعریف میں ہی ایک آپ کو خوبصورت بات یہ بتا دوں کہ دنیا کے جن بر اعظموں میں صوفیاء نہیں گئے وہاں اسلام باقی نہیں بچا، اسی وجہ سے کہ صوفیاء کی محبت والا وہ پیغام وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ ہم اگر آج بھی دین اسلام کی سچی تشریعات چاہتے ہیں تو ہمیں صوفیاء کے ساتھ منسلک ہونا ہوگا، اور صوفیاء کا جو یہ باطنی نظام ہے اس کے ساتھ منسلک ہونا ہوگا۔ کیوں کہ تسخیر ذات کے لیے، تسخیر باطن کے لیے ہمیں کسی اللہ والے کی ضرورت ہمہ وقت رہتی ہے، اور تسخیر ذات کے بغیر تسخیر کائنات کا سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بھی کائنات کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ذات کی تسخیر کریں، اور اپنی ذات کی تسخیر کے لیے صوفیاء کے پیٹرن میں ایک روحانی عالم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو مینٹور کہا جاتا ہے، مرشد کہا جاتا ہے، گرو کہا جاتا ہے، پیر کہا جاتا ہے۔ وہ آدمی شریعت کے ظاہر اور باطن سے اگر مزین ہو تو اس کے ساتھ جو لوگ رابطہ رکھتے ہیں، اصطلاح میں وہ لوگ صوفیاء کے طریق میں داخل ہو جاتے ہیں اور صوفیانہ راستے میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کی پوری گفتگو کا ہمارا خلاصہ نظر آتا ہے کہ صوفیاء کا مشن کیا تھا، مدعا کیا تھا۔ یہ لغوی اور اصطلاحی تعریف کا ہمارا پورا چیپٹر آج کا کلوز ہو گیا۔